السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حیرت انگیز داستان کی جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گونج رہی ہے۔ ایک ایسے شہر کی تلاش کی کہانی جس نے ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایل ڈوراڈو کی، ایک ایسا گمشدہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، اس شہر کی تلاش میں کیا کیا قربانیاں دی گئیں، کیا قرآن اس سنہری شہر کا کوئی ذکر کرتا ہے۔ آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی 16ویں صدی کی ہے، جب اسپینی فاتحین امریکا کے جنوبی حصے کی دریافت کے لیے نکلے تھے۔ اسپینی فاتحین کو مقامی لوگوں سے ایک افسانے سننے کو ملے کہ وہاں کہیں ایک ایسا شہر موجود ہے جس کا بادشاہ سونے سے لدے زیورات پہنتا ہے اور ہر سال اپنے جسم پر سونے کی دھول لگا کر ایک جھیل میں نہاتا ہے۔ یہ کہانی سنتے ہی اسپینی فاتحین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں لگا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں بے حساب دولت اور خزانے ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایل ڈوراڈو کا کیا مطلب ہے۔ لفظ ایل ڈوراڈو ہسپانوی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سنہری شخص۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ ایک شخص یا بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا تھا جو اتنا امیر تھا کہ سونے سے کھیلتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہانی بدلتی گئی۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور بن گیا کہ یہ ایک شہر ہے، ایک ایسی جگہ جو سونے سے بھری ہوئی ہے۔ اسپینی فاتحین، پرتگالی مہم جو اور دیگر یورپی ایکسپلوررز اس افسانوی شہر کی تلاش میں نکلے۔ بہت سے لوگوں نے جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں اور دشوار گزار راستوں کو عبور کیا، لیکن وہ سنہری شہر کہیں نہیں ملا۔ ایل ڈوراڈو کی تلاش ایک دیوانگی بن چکی تھی۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں، دولت اور وقت اس خواب کی تلاش میں برباد کر دیے۔ ایل ڈوراڈو کی تلاش کی گئی مشہور مہمات ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی۔ ان میں سب سے پہلے ذکر آتا ہے اسپینی فاتح فرانسسکو کا، جس نے ایمیزون کے جنگلات میں اپنی پوری زندگی اس گمشدہ شہر کو ڈھونڈنے میں لگا دی۔ اس کے علاوہ سر والٹر ریلی نے بھی کی تلاش میں جنوبی امریکا کے جنگلوں میں 2 بار سفر کیا۔ ان دونوں مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جرأت مندانہ سفر صرف اسپینی اور پرتگالی فاتحین تک محدود نہیں تھا کہ انگریزوں نے بھی اس تلاش میں حصہ لیا۔ ان سب کے لیے ایل ڈوراڈو صرف ایک سنہری شہر نہیں تھا بلکہ یہ ایک خواب تھا جس تک پہنچنے کا ہر کوئی خواہش مند تھا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ایل ڈوراڈو کی کہانی دراصل مقامی قبیلوں کی رسموں سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔ جنوبی امریکا کے کچھ قبائل میں یہ روایت تھی کہ وہ اپنے سردار کو سونے کی دھول میں لپیٹ کر جھیل میں نہلاتے تھے۔ یہ روایت اسپینی فاتحین کے لیے حیران کن تھی اور یہی بات افسانے کا حصہ بن گئی۔ جب یہ کہانیاں یورپ پہنچیں، لوگوں نے انہیں مزید مبالغہ آمیز بنا دیا۔ یوں ایک سنہری شہر کا افسانہ وجود میں آیا، مگر سچائی یہ ہے کہ اس سنہری شہر کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ کھدائیوں اور تحقیقات کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ کو ایسا کوئی شہر نہیں ملا جو اس افسانے کی تصدیق کرے۔ ہاں، کچھ سونے کے زیورات اور نوادرات ضرور ملے ہیں جو اس بات تک اشارہ دیتے ہیں کہ مقامی قبائل سونے کے استعمال میں ماہر تھے، لیکن کسی بھی طرح یہ ایک پورے شہر کے خزانے کا ثبوت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ایل ڈوراڈو یا کسی سنہری شہر کا ذکر موجود ہے؟ قرآن مجید میں کسی خاص شہر یا ایل ڈوراڈو کا ذکر تو نہیں، لیکن قرآن میں بعض قوموں کی کہانیاں موجود ہیں جو اپنی دولت، مال و دولت کی محبت اور طاقت کے غرور میں مبتلا ہو کر برباد ہو گئیں۔ قرآن میں سب سے پہلے مشہور قصہ قوم عاد کا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الفجر میں آیا ہے۔ قوم عاد ایک بہت ہی طاقتور اور امیر ترین قوم تھی جو اپنی عالی شان عمارتوں اور مضبوط قلعوں کے لیے مشہور تھی، لیکن یہ قوم غرور، ظلم اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس طرح قرآن میں قوم سبا کا ذکر بھی ملتا ہے جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ قوم سبا اپنے زراعت، خوشحالی اور سونے کے استعمال کے باعث مشہور تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے مال و دولت کے غرور میں مبتلا ہو گئے تو ان کا شہر تباہ ہو گیا۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی اور قرآن میں بیان کردہ قوموں کے حالات کے بارے میں ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، دولت کی حرص اور اللہ کی نافرمانی
قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور جو لوگ اس دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی بھی ایک ایسی مثال ہے جب انسان لالچ، حرص اور دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایل ڈوراڈو کا افسانہ صرف ایک سنہری شہر کی تلاش کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لالچ اور حرص انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ لوگ اپنی دولت، وقت اور زندگیاں اس خواب کی تلاش میں لگا دیتے ہیں جو کبھی حقیقت نہیں بنتا۔ ایل ڈوراڈو کی تلاش کرنے والے ہزاروں لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سب ایک سیراب کے پیچھے بھاگتے رہے اور ان کا انجام کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے دوستو، قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو دنیا کی محبت اور حرص کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مال و دولت، طاقت اور دنیاوی شان و شوکت سب فانی ہے اور ان کا پیچھا کرنے والے اکثر اپنے مقصد سے بھٹک جاتے ہیں۔ ایل ڈوراڈو کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیاوی حرص سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے ایل ڈوراڈو کی حیرت انگیز کہانی، اس کی تاریخ، اہمیت اور قرآن کی روشنی میں اس کی معنویت پر بات کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں لالچ اور حرص اس طرح موجود ہوتی ہے اور کیسے یہ انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا کی محبت میں گم ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔